بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ شمالی غزہ کے تمام ہسپتالوں پر اسرائیلی فوج کا قبضہ۔ غزہ پر 38 روز سے جاری اسرائیلی جارحیت میں 11,000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ یہ تعداد 20,000 تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ غاصب صہیونی ریاست کے 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی پر شروع ہونے والے فضائی اور زمینی حملوں نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر اور انسانوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ اب تک 11,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے نصف سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ کے تمام ہسپتالوں پر غاصب اسرائیلی فوج کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہسپتالوں میں علاج کی سہولیات ختم ہونے کے باعث زندگیاں بچانے کا عمل رک گیا۔ مریض اور زخمی بے یار و مددگار ہیں، ہر گھنٹے نومولود اور مریض انتقال کر رہے ہیں۔ ہسپتال قبرستان بن چکے ہیں جہاں میتوں کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن ان کو دفنانے والا کوئی نہیں۔ ہسپتالوں کے باہر اسرائیلی فوج شہریوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مریضوں کو ہسپتالوں سے جانے کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ القدس ہسپتال پر جاری حملے میں مزید 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جمعے کے بعد سے وزارت صحت اور ہسپتالوں کا رابطہ کٹ چکا ہے، جس کے باعث مزید اموات کے بارے میں مصدقہ اطلاعات بھی رک گئی ہیں۔ اس حوالے سے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ملبے تلے کئی ہزار شہری دفن ہیں، شہادتیں 20,000 تک پہنچ سکتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز نے اسرائیل سے 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے 70 یرغمالی خواتین اور بچوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق القسام برگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام جاری کر دیا۔ آڈیو پیغام میں القسام برگیڈز کے ترجمان نے کہا کہ قطری ثالثوں کو بتایا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے غزہ میں قید 70 خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو عبیدہ کا مزید کہنا تھا قطری ثالثیوں کو بتایا ہے کہ 5 روز کے دوران مکمل جنگ بندی اور ہر انسانی امداد کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس سے قبل گزشتہ دنوں القسام برگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ ہمارے جنگجو زیر زمین پر اور ملبے کے نیچے سے حملے کر کے دشمن کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ ہمارے جنگجو دشمن کے ٹینکوں اور بلڈوزروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے صرف ایک ہی مقصد حاصل کیا ہے اور وہ قتل عام اور مظالم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دشمن کو ایک دن یا ایک گھنٹہ بھی سکون نہیں ملے گا، دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکائے گا۔ واضح رہے کہ غزہ میں مسلسل 38ویں روز بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,240 ریکارڈ کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اردن نے غزہ سے متعلق اسرائیلی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ اردن نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں سیکیورٹی زون بنانے کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل کے غزہ پر قبضے یا انکلیو کے اندر سیکیورٹی زون بنانے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ شاہی محل میں کیے گئے تبصروں میں بادشاہ کا حوالہ دیا گیا کہ وہ سینئر سیاستدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا کوئی فوجی یا سیکیورٹی حل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کو دوسرے فلسطینی علاقوں سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ اردنی ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے بھی قانونی کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کے مرتکب افراد کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شکایات دائر کرنے کے لیے ایک فریم ورک قائم کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل فن لینڈ کے درمیان 34 کروڑ ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کا معاہدہ۔ اسرائیل کی وزارت دفاع نے گزشتہ روز نیٹو کے نئے رکن فن لینڈ کو ڈیوڈ سلنگ ڈیفنس سسٹم کی فروخت کے لیے 31 کروڑ یورو کے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے اسے ایک تاریخی معاہدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکی کمپنیوں کی طرف سے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا یہ فضائی دفاعی نظام بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، ہوائی جہاز اور
ड्रोन्स को रोक सकता है। इससे कबल सितंबर में इसराइल ने जर्मनी के साथ $3 अरब के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जो कि इसके हथियारों के शोबे में अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा है। इस मुआहदे के तहत जर्मनी को इसराइल अपना एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम फरोख्त करेगा। लॉन्ग रेंज एरो 3 सिस्टम भी इसराइल और इसके सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका की कंपनी ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है और इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने से पहले अमेरिका से इसकी फरोख्त की मंजूरी लेना जरूरी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने गजा से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। रूस ने गजा से अपने शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। रूस की हंगामी अमूर की वजारत ने कहा कि 60 से ज़ायद रूसी पासपोर्ट के हामिल अफराद रफा राहदारी के रास्ते मिस्र मुंतकिल हो चुके हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के 1000 के करीब शहरियों ने गजा से इनखला की ख्वाहिश जाहिर की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गैस पाइपलाइन पर जुर्माने का खदशा। पाकिस्तानी वफ्द बातचीत के लिए ईरान पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ्द निगरान वजीर तवानाई की सरबराही में पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स के MD नदीम बाजवा भी शामिल हैं, जबकि निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें इंटरस्टेट गैस सिस्टम के हुक्काम भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि गैस पाइपलाइन मंसूबे में पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तोसी की दरख्वास्त करेगा। जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। मुआहदे के तहत डेडलाइन तक तामीर ना होने की सूरत में ईरान आलमी सालसी अदालत में जा सकता है और पाकिस्तान पर $18 अरब तक जुर्माने का मुतालबा कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दर्जनों अमरीकी ओहदेदारान की गजा में जंगी जराइम न रोकने पर जो बाइडन पर शदीद तनकीद। महकमा खारजा और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के दर्जनों ओहदेदारान ने एक अंदरूनी मेमो पर दस्तखत किए हैं, जिसमें गजा में फ़लस्तीनियों की जिंदगियों को अहमियत न देने पर व्हाइट हाउस पर तनकीद की गई। बरतानवी खबरसां इदारे द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार ने इस मेमो पर दस्तखत करते हुए गजा जंग के हवाले से सदर जो बाइडन की हिकमत अमली की मुखालफत करते हुए कहा है कि वाइट हाउस इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं। मेमो में अमरीकी सदर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो गजा में इसराइली जंगी जराइम को रोकने में नाकाम रहे। मेमो में मज़ीद लिखा गया कि जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से इसराइली हुकूमत को किसी वाज़िया या काबिल इक़दाम रेड लाइन्स के बगैर गैर मशरूत फौजी मामलत फराहम की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मेमो महकमा खारजा के पॉलिसी ऑफिस में 3 नवंबर को भेजा गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। चीन की जानिब से गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे के सामने टैंक खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अमली तौर पर गैर फाल हो चुका है। अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन न होने से 6 नामौलूद और 9 दीगर मरीज दम तोड़ गए। इसराइली स्नाइपर अस्पताल में मौजूद मरीजों को निशाना बना रहे हैं। इसराइली हुकूमत का अस्पताल खाली करने का हुक्म देते हुए कहना था कि अल-शिफा अस्पताल पर कंट्रोल से शुमाली गजा के 50% हिस्से पर कब्जा हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका चीन के साथ फौजी ताल्लुकात बहाल करने का ख्वाहां। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मशीर जैक सैलोन का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन चीन के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को दोबारा कायम करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ इसी हफ्ते मुलाकात करने वाले हैं। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात का रास्ता हमवार
اطلاعات کے مطابق جو بائیڈن بدھ کے روز سان فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ کے دوران گزشتہ ایک برس میں پہلی بار چینی صدر سے ذاتی طور پر ملاقات کریں گے۔ جنوری سن 2021 میں جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ذاتی نوعیت کی ملاقات ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل اور وہاں پھنسے غیر ملکیوں کی مصر منتقلی کے لیے ایک بار پھر رفح کراسنگ کھول دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ سے 112 افراد کو رفح کراسنگ کے ذریعے مصر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ ان افراد میں امریکہ، اسپین، مصر، یوکرین، مراکش، اردن، سویڈن اور پیرو کے شہری شامل ہیں۔ ان غیر ملکیوں کو غزہ سے پہلے مصر لایا جائے گا اور طبی جانچ پڑتال کے بعد ان کے ممالک روانہ کر دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں 98 امدادی ٹرک بھی مصر بارڈر سے رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہو گئے۔ ایک ٹرک میں 1500 فلسطینی خاندانوں کے لیے 10 دن کی خوراک اور امدادی سامان موجود ہے۔ یاد رہے کہ 2 ہفتے قبل جب رفح کراسنگ کھولا گیا تھا تو 100 سے زائد امدادی ٹرکوں اور 500 سے زائد غیر ملکیوں کو انخلا کا موقع فراہم کیا گیا تھا، جس کے بعد کراسنگ بند کر دی گئی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔